سے ہم نے خدا یسوع مسیح کے صلیبی کلمات میں سے 5 کلمات کو ہم سن چکے ہیں، اور ان میں سے جتنے بھی کلمات ادا کیے گئے وہ سب خدا یسوع مسیح نے انتہائی دکھ میں بیان کیے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بظاہر وہ تکلیف میں تھا، کیونکہ وہ کامل خدا تھا لیکن وہ کامل انسان، وہ دکھ میں بھی تھا، تکلیف میں تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی بات کی اپنے آپ کو دے دیا۔ جو بھی زندگی زمین پر گزاری، اس نے اپنی مرضی نہیں بلکہ خداوند کی مرضی کو پورا کیا۔ تمام ہوا بظاہر ہمیں 2 لفظ نظر آتے ہیں، تمام ہوا۔ اگر انگلش میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہے اٹ از فنش، اور اگر یونانی میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا استعمال ہوتا ہے ٹیٹالسٹائی، جس کو اگر ہم ترجمہ اس کا کیا جائے تو اس کا مطلب ہے قیمت ادا کر کے چھڑانا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یا جب یسوع مسیح کے زمانے میں جو مجرم ہوتے تھے، قیدی ہوتے تھے، ان کو قیمت دے کر خریدا جاتا تھا اور ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی قیمت اور کس نے قیمت ادا کی۔ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر جب وہ تھا تو جا بجا وہ جاتا تھا اور لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں تو تمام ہوا کا مقصد اس کی زندگی میں ہمیں پورا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پر نجات کا کام ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتہ نے مقدسہ مریم کو پیغام دیا تو اس نے کہا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نجات دینے کے لیے صلیب پر ہے اس وقت، اور جب اسی کو ہیکل میں لے کر گئے تو اس نے کہا، مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ مطلب یسوع مسیح جو تھا وہ مکمل نجات کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ جب ہم ان 2 الفاظ پر غور کریں گے، تمام ہوا، تو ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ کون سے کام تھے جو اس نے تمام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس نے پوری زندگی اپنے باپ کی فرما برداری، اس نے کوئی کام بھی اپنی مرضی کے اس نے مکمل طور پر اپنی آپ کا انکار کرتا رہا، اور جہاں جہاں اور جو کام بعد میں اس کے سپرد کیے اس نے وہ کام بڑے اچھے طریقے سے انجام دیے۔ اور یہ خدا کا ایک الہی منصوبہ تھا کہ اس نے اس کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے اور آپ سب کے گناہوں کے لیے کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں جب آدم اور حوا گناہ کرتے ہیں، خدا نے دنیا کو بنایا تو اس نے کہا اچھا ہے، اس کو وہ اچھا لگا، اور پھر اس نے آدم اور حوا کو بنایا کہ وہ دونوں اس میں رہیں گے، اور ہر طرح سے ان کے لیے رکھے گئے۔ لیکن میرے عزیزو، شیطان جو شروع سے اس دنیا کے خلاف تھا، اس نے خدا کے ہر کام میں کو بھڑکایا، بہکایا، اور اس سے اس کو وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ تو خدا نے ان کو سزا کے طور پر باغ عدن سے باہر کر دیا۔ لیکن عزیزو، خداوند اس بات سے خوش نہیں تھا، وہ ان کو باہر نہیں نکالنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ خدا پاک ہے، اس کی آنکھ جو ہے وہ غلط چیز نہیں دیکھ سکتی، وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ اسی طرح سے گناہ دنیا میں بڑھتا گیا، اور پھر خدا نے اپنے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجتا رہا، لیکن لوگوں نے ان انبیاء کی بھی قدر نہیں کی، اور ان کو بھی وہ اسی طرح سے ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے اور اپنی مرضی چلاتے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکم دیا اور یہ شریعت بنا دی کہ جو بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے قربانیاں چڑھائی جاتی تھی۔ قرآن میں ہم جا بجا دیکھتے ہیں کہ قربانیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور وہ قربانیاں ہم نے کل کے کلام میں پادری صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح کی قربانی ہوتی تھی، کیسا جانور ہونا چاہیے، اور اس کو کس ٹائم پر اور کس طرح سے وہ کھایا جاتا تھا۔ تو وہ قربانی جو تھی وہ عارضی، وہ ہر سال وہ قربانی کرنی پڑتی تھی۔ ہر سال جب لوگ جمع ہوتے تھے، اور لوگ جو بہت ساری قربانیوں کا ذکر ہمیں پتہ کی قربانی ہے اور دوسری قربانی کا ہمیں اس میں ذکر ملتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے وہ قربانیوں کا سلسلہ جب شروع کیا تو لوگ اس کو ہر سال انجام دیتے رہے، لیکن وہ وقتی طور پر ہوتا تھا۔ قربانی کی غلطی کی معافی مل گئی،
اور پھر دوبارہ سے وہی غلطی کی. لیکن اب ہمیں ضرورت تھی ایک ایسے قربانی کی جو بے عیب اور پاک قربانی ہو. تو اس کے لیے کسی انسان کا خون ہمیں درکار تھا. خدا نے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. تو کوئی بھی انسان اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس قربانی کے لیے پیش کیا جاتا. تو خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کرے. جب بھی قربانی کی جاتی تھی تو ہم دیکھتے ہیں جب یہ لفظ تمام کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قربانیوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا صدیوں سے وہ یہاں پر تمام ہوا. ہم بہت ساری باتیں سیکھیں گے جو تمام ہوا کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قربانیوں کا سلسلہ جو بکریوں اور بکروں بھیڑوں کا جو قربانی کی جاتی تھی بڑوں کی قربانی اس کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوا, مطلب تمام ہوا. خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے وہ سلسلہ یہاں پر ختم کر دیا. ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کی جاتی تھی تو جو ہیکل تھی اس کے اندر ایک مقام تھا جہاں پر ایک پردہ تھا, بہت بڑا سا پردہ جس کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. اس پردے کے پیچھے کاہن ہوتے تھے اور جو پردے کے اندر جاتا تھا وہ سردار کاہن ہوتا تھا جو سال میں صرف ایک دفعہ جو قربانی کی جاتی تھی اس کا خون لے کر وہ اندر جاتا تھا اور وہ قربانی خداوند کے حضور پیش کی جاتی تھی. خدا اس کو قبول کرتا تھا تو پھر وہ قبول ہوتی تھی. تو میرے عزیزوں جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پردہ جو تھا وہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ پردہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس پردے کو وہ پھاڑ سکتا کیونکہ اس قدر مضبوط اور وہ اوپر سے نیچے تک پھٹا, نیچے سے اوپر نہیں پھٹا. وہ پردہ جو تھا وہ خدا اور انسان کے درمیان ایک پردہ تھا, جدائی کی دیوار. تو میرے عزیزوں خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے وہ جدائی کی دیوار کو ختم کیا تو یہاں پر وہ سلسلہ بھی تمام ہوا. ہم خدا سے اور ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں, ہمیں کسی کاہن کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے باپ, ہم اس کو جب دل چاہتا ہے ہم اس کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. ہم اس سے ڈائریکٹ جو دل میں ہمارے بات ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں. عزیزوں خدا نے اپنے بیٹے کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس نے ہمارے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا اور وہ اس کی پیدائش سے پہلے بہت سالوں پہلے نبیوں کے صحیفوں میں اور نبیوں میں نوشتے جو دیے گئے تھے اس کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا. تو جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا اس کلمے کا تو اس میں لکھا ہے کہ جب اس نے جان لیا کہ نوشتہ پورا ہو. نوشتہ مطلب وہی ہوتا تھا کہ خدا جو پہلے سے باتیں اپنے نبیوں کو بتاتا تھا اپنے لوگوں کے بارے میں وہ نوشتہ یا پیشن گوئیاں ہوتی تھی. تو خدا یسوع مسیح کی زندگی کے پیدا ہونے سے اس کی خدمت کے حوالے سے یا اس کی موت کے حوالے سے جو بھی نوشتے یا پیشن گوئیاں کی گئی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں اور یہاں پر وہ نوشتوں کا سلسلہ بھی تمام ہو چکا ہے. خداوند یسوع مسیح نے نجات کا کام یہاں پر مکمل کر لیا ہے. اس نے اپنی باپ کی مرضی کو بھی پورا کر لیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح جب ہمارے درمیان تھا تو اس نے ہمیں جو چیزیں سکھائی وہ ہم اپنی زندگیوں میں کر سکتے ہیں. تو ہم تبھی اس کی قربانی کو یاد کر کے اس پر عمل کر سکتے ہیں, نہیں تو اس کی قربانی بے فائدہ نظر آتی ہے. ہم اب بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا دنیا میں گناہ تو ویسے ہی ہے, ابھی بھی گناہ اسی طرح سے قائم ہے. لیکن میرے عزیزوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نجات کو نہیں جانتے, جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے. خدا پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں, ہم نجات کا تجربہ حاصل کرتے ہیں تو ہم خدا کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. کیونکہ کلام میں سے ابھی ہم نے سنا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. تو صلیب کا پیغام ہم سب کے لیے جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ خدا کی قدرت ہے. کیونکہ ہم ایماندار ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اندر رکھا ہے, ہم نے اپنے دلوں میں اس کو جگہ دی ہے, ہم اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں, اس نے ہمارے لیے جان دی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ میری امی بتاتی تھی کہ جب پاکستان اور انڈیا بنا تو بہت سے لوگ جب کرسچنس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا, دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مارتے تھے
और उनको बुरी तरह से उन पर जुल्म किया जाता था। लेकिन जो क्रिश्चियन लोग थे उनको कुछ नहीं कहा जाता था। तो जो दूसरे मज़ाहिब के लोग थे, अक्सर वो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने कपड़ों पर क्रॉस बना लिए ताकि हम बच जाएं, हमें कुछ ना कहा जाए क्रिश्चियन समझकर। लेकिन मेरे अजीजों, उनमें से कुछ लोग हमारे चर्च में एक दफा आए, उन्होंने कहा कि जब हमने कपड़ों पर क्रॉस लगा लिया और हम जिंदगी पा गए, तो फिर उसको अपने दिल में क्यों जगह न दें, ताकि हम रूहानी तौर पर हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। क्योंकि खुदा का पैगाम हलाक आने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है। सलीब का पैगाम, मेरे अजीजों, सलीब का पैगाम हम निजात हासिल करने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हमें खुदा पर ईमान रखते हुए उस पर अमल भी करना है। सिर्फ ईमान रखना, जैसे सुनहरा ने भी कहा, काफ़ी नहीं है। बहुत से लोग ईमान रखते हैं लेकिन वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में, अपनी खुशियों में, अपनी अयाशियों में मगन है। और मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग जो अक्सर जो सिंगर्स होते हैं वो दूसरी चीज़ों की तरफ भी जो चले जाते हैं, वो नशे की तरफ भी जाते हैं। अक्सर मैंने सुना है कि जो सिंगर्स होते हैं, अक्सर वर्शिपर्स, वो भी नशे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये हमारे खुदावन की तालीम नहीं है। हमें अपने खुदावन की तालीमात पर और उसके हर एक काम को देखना है कि उसने जिंदगी में क्या क्या काम किए। जो कलमात हमने अभी सुने उसमें हमें मुआफ़ी के बारे में सबक सीखा। मुआफ़ी, खुदा हमें मुआफ़ी के बारे में सिखाता है। खुदा हमें मोहब्बत करना सिखाता है। उसने हमारे लिए अपनी जान दी है और वो जान देना कोई आसान बात नहीं है, वो मजाक नहीं है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। सिर्फ वो दुनिया में आया क्योंकि उसने अपने खुदा का मकसद जो उसकी पैदाइश से बहुत पहले से था, उसने अपने बाप की फरमाबरदारी को पूरा किया। उसने हर बात को पूरा किया और ये यहाँ तक बर्दाश्त किया कि उसने कोई बात भी उसके मुंह से ना निकली, उसके मुंह में हरगिज़ छल ना थी। वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ा, वो खुदा का वो बड़ा था जो हमारे लिए कुर्बान हो गया। तो आइए हम अपने दिलों में अहद करते हैं कि हम उसकी कुर्बानी को याद रखेंगे। हम अपने आप को ईमानदार लोगों में शामिल रखें और हम उसकी हर एक बात पर अमल करने वाले हों। हम उसको अपने दिलों में जगह दें और सिर्फ यही नहीं कि हम यहाँ बैठकर सिर्फ सुने, बल्कि पढ़ें, उसको समझें और उस पर अमल भी करने वाले हों। खुदावंद आमीन।